بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ مسجد میں سوال کرنا، مسجد میں بھیک مانگنا کیسا عمل ہے، اور مسجد میں جو شخص بھیک مانگے اس کو بھیک دینا شرعاً کیسا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں بھیک مانگنا یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، درست نہیں ہے، اور جو بندہ مسجد میں اپنے لیے بھیک مانگے اس مسجد کے بھیکاری کو بھیک دینا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، شرعاً منع ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم ورفع صوتکم، کہ اپنی مسجد کو تین کاموں سے بچاؤ، تین چیزوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنی مسجد کو بچوں سے بچا کے رکھو، ایسے بچے جو ابھی بہت ہی بچپن کے مراحل میں ہیں، جو طہارت کا، عدم طہارت کا لحاظ نہیں رکھ سکتے، یا مسجد میں آتے ہیں شور مچاتے ہیں اور ان کو مسجد کے آداب اور لحاظ کا پتہ نہیں ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لے کر آنا جائز نہیں ہے۔ ان سے اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھنا یہ لازم ہے۔ اور دوسری جس چیز کی اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ وہ لوگ جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، جو پاگل پن کا شکار ہیں، ان سے بھی اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو۔ اور تیسری بات جو انتہائی اہم ہے اور جس کا ہمارے آج کے عنوان کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعَ صَوْتِكُمْ، کہ اپنی مسجد کو آواز بلند کرنے سے بھی محفوظ رکھو۔ تم اپنی مسجدوں میں اپنی آوازوں کے اوپر بھی قابو رکھو، اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ تو جب ایک سائل مسجد میں کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے وہ فقط اپنی ذات کے لیے ایسے مقام پر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے جہاں شریعت مطہرہ نے اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ اس سائل کا مسجد میں بھیک مانگنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز نے فتاوی امجدیہ شریف کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 252 کے اوپر دو ائمہ کے دو قول نقل فرمائے ہیں۔ پہلا قول آپ نے امام ابو نصر العیاضی رحمہ اللہ کا نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ارجو ان یغفر اللہ تعالی لمن یخرجہم من المسجد، کہ جو بندہ مسجد میں بھیک مانگے اور اس کو بھیک مانگنے کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص مسجد سے باہر نکالے، تو امام ابو نصر عیاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے، صرف اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اس بھیک مانگنے والے کو مسجد میں بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے، اس عمل
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ اور دوسرا قول آپ نے امام خلف بن ایوب رحمہ اللہ کا نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں قاضی ہوتا، اللہ نے مجھے منصب قضاء عطا فرمایا ہوتا، تو میں ان لوگوں کی شہادت قبول نہ کرتا جو لوگ مسجد میں بھیک مانگنے والے کو بھیک دیتے ہیں۔ آپ نے اتنی سختی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور فتاوی امجدیہ میں ہی اسی مقام پر صاحب فتاوی امجدیہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، جن سے اللہ اظہار نفرت فرماتا ہے، تو پھر وہ بندہ کھڑا ہوگا جو مسجد میں حاضر ہو کر وہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ ایک بندہ کسی بادشاہ کے دربار میں ہو اور اس کے روبرو حاضر ہو کر وہ اس کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرے بلکہ کسی دوسرے بندے کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے، تو اس بادشاہ کو ضرور بالضرور غصہ آئے گا کہ میرے سامنے موجود ہوتے ہوئے، میرے روبرو ہوتے ہوئے یہ اپنی حاجت مجھ سے طلب نہیں کر رہا، کسی دوسرے سے طلب کر رہا ہے۔ تو یہی حال اللہ کے دربار کا ہے کہ جو مالک حقیقی ہے، جب بندہ اس کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، اس کے روبرو حاضر ہوتا ہے، اور اس کے روبرو حاضر ہونے کے بعد وہ اس سے اپنی حاجت طلب نہیں کرتا، اس کے دربار میں اپنا دامن نہیں پھیلاتا بلکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے کہ میں جو سب کچھ عطا کرنے والا ہوں، مجھ سے تو یہ نہیں مانگ رہا، یہاں بھی حاضر ہو کر، میرے دربار میں بھی حاضر ہو کر یہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ ایسے بندے سے اظہار نفرت فرماتا ہے۔ تو جب اس کا یہ فعل شرعاً درست نہیں ہے، شرعاً اس کا یہ کام جائز نہیں ہے، تو اس کو مسجد کے اندر پھر دینا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، امام اہل سنت قدس سرہ العزیز نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اسماعیل زاہد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ جو بندہ مسجد میں بھیک مانگنے والے کو ایک پیسہ دے تو بدلے میں 70 پیسے اس کے کفارے میں وہ صدقہ کرے کہ اس نے ایک غلطی کی ہے، اب اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ 70 پیسے وہ راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ اس کی اس غلطی کو معاف فرمائے۔ تو رب کریم ان دونوں چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، مسجد میں بھیک مانگنا اور پھر اس مسجد کے بیکاری کو بھیک دینا، دونوں شرعاً صحیح عمل نہیں ہیں، دونوں شرعاً غلط باتیں ہیں۔ رب کریم ان باتوں سے ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔